الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب الصلاۃ کا سبق جاری و ساری ہے۔ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اذان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ہر معاملات میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ کون سا کام ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شروع میں نے آپ سب کو یہ بتایا تھا کہ اذان کا خواب کس کو آیا اور اذان کس نے دینی شروع کی۔ اذان کا خواب حضرت زید بن عبداللہ بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال اذان دیجیے، کہ کلمات سیکھ لیں اور اذان دیجیے۔ تو حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان دینے کے لیے کہیں گے، کیونکہ اذان کا خواب میں نے دیکھا۔ تو یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی کہ اذان کا خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا کہ اے زید آپ تکبیر کہہ لیجیے گا۔ تو یہ دو حدیثیں ملتی ہیں اس طرح کی۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان کہے وہی تکبیر کہے۔ یہ بھی حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ اس حدیث کا ثبوت اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے، وہاں پہ ایک شخص تھا، اس نے اذان کہی۔ اذان کہنے کے بعد حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے تکبیر کہنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا کہ جنہوں نے اذان کہی ہے وہی تکبیر کہیں گے، کیونکہ وہاں کا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ظاہری سی بات ہے، تو جس نے اذان کہی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی اذان دے گا۔ اور جو دوسرا ایک ثبوت یہ ملتا ہے کہ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ تکبیر کہیے، تو حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو مؤذن ہے وہ اذان دینے کا حقدار ہے، اور جو امام ہے وہ تکبیر کہلوانے کا حقدار ہے۔ یعنی اگر مؤذن اذان دینے والا کوئی بھی ہو تو جو امام ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کسی کو بھی کہ آپ تکبیر کہہ لیجئے یا آپ تکبیر کہہ لیجئے، اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ادھر بھی دو تین دفعہ ایسی بات ہوئی ہے کہ اکثر آپس میں یا کئی مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ اذان کوئی اور دیتا ہے تو تکبیر وہ کہنے لگتا ہے تو کوئی اور شروع کر دیتا ہے، کوئی صف کے اینڈ سے شروع کر دیتا ہے یا کوئی کہیں اور سے شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جو اذان دے وہی تکبیر دے، نمبر ایک، اور اذان وہ دے، اذان مؤذن دے اور تکبیر وہ کہے جس کو امام اجازت دے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک نظام ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی جائیں اس نظام کا خیال رکھا جائے۔ جون سی مسجد کا جس طرح کا نظام ہے کوشش کرنی چاہیے اس کے مطابق ہم چلیں، نہ کہ اپنے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔